انوکھا معذور. ایک بزرگ فرماتے کہ میں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی تلاش میں ہر وقت پھرتا رہتا. ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ یعنی کیمپ دیکھا. اس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں ضائع ہو چکی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ انوکھا معذور اپنے رب پاک کی حمد بیان کر رہا تھا. میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا. اس نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد کر رہے ہو؟ یعنی تمہارے تو ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکے ہیں. وہ بولا کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا. پھر وہ کہنے لگا دیکھو اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی. اگر وہ پروردگار چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے. اگر اللہ پاک چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھسا دیتی. لیکن دیکھو اللہ پاک نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا. پھر میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ پھر مجھ سے کہنے لگا مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا. میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا. اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا. میں نے کہا میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا. چنانچہ بزرگ فرماتے کہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا. چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں کھٹک کر رک گیا. میں نے دیکھا کہ ایک درندہ یعنی پھاڑ کھانے والا جانور، شیر چیتا وغیرہ، ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے. چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا، سلام کیا. اس نے جواب دیا. پھر میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ اللہ پاک کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ زیادہ ہے. پھر میں نے کہا جب آپ علیہ السلام کو مصیبتیں پہنچی تو ان بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ کہنے لگا مکمل صبر کیا. یہ سن کر میں نے اس شخص سے کہا تم بھی صبر سے کام لو. سنو، اپنے جس بیٹے کا تم نے تذکرہ کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا ہے. یہ سن کر اس شخص نے کہا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی، انتقال ہو گیا. پھر میں نے بعض لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی تجہیز و تکفین، نماز جنازہ و تدفین کی. رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز گنبد تلے موجود ہیں، اور وہ سبز لباس زیب تن کیے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے پوچھا کیا تو وہی نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں. پھر میں نے کہا تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا الحمدللہ مجھے میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہ پاک کا ارشاد پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ترجمہ کنز ایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. تفسیر خزائن العرفان. اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی. نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. مدنی پھول. اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے، یعنی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور نافرمانی میں خرچ نہ کرے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.